بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ الحمدللہ آج ہم جو ہے نا امیدی کے بارے میں بات کریں گے۔ ہمارے اندر جو وائرس نا امیدی کا پیدا ہوتا جا رہا ہے، وہ صرف اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے یقین کمزور ہو گیا ہے۔ اللہ سے ہٹ کر یقین ہمارا دنیا کی چیزوں پہ ہو گیا، اس لیے ہم نا امید ہو گئے ہیں۔ تو امید کے بارے میں انشاءاللہ ہمارے عامر بھائی کچھ بتائیں گے اس کے بارے میں کہ نا امید کیوں ہوتا ہے انسان، اس کی وجہ کیا ہے، اور اس کے بارے میں انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نا امیدی بولتے ہیں جب انسان کو سامنے کچھ نظر نہ آئے، یعنی ایک طرح سے کوئی راستہ نظر نہ آئے تو انسان نا امید ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے کہا اس وقت آپ کو اللہ پر یقین کرنا، اس وقت آپ کو بھروسہ کرنا اللہ پر کہ اللہ تعالیٰ کوئی راستہ نکالے گا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، سامنے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر تھا، تو جو بنی اسرائیل تھے وہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ، تو نے تو ہم کو پھنسوا دیا یہاں پہ آ کے، اور کیا اس کا نام، تو پھنس گئے یہاں سے، یعنی کہ اس سے پہلے تو وہیں پر ٹھیک تھے، کم سے کم ہمیں موت طاری تو نہیں ہوئی تھی، اب تو ہم پھنس گئے، اب تو ہمیں مار دیں گے۔ لیکن پھر اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ سے نہ امید نہ ہو، بلکہ اللہ سے امید رکھو کہ اللہ تعالیٰ کوئی راستہ نکالے گا، یعنی کہ اللہ پر بھروسہ کرو۔ تو اللہ اگر نا امیدی سامنے نظر آئے تو اس وقت اللہ پر بھروسہ کرنا، اس سے ہی پتہ چلے گا اس کا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ اچھا عامر بھائی، آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے تعلق ہونا چاہیے اور نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ جس انسان کا اللہ سے تعلق نہیں اور دنیا سے اس کا تعلق جڑا ہوا ہے اور پھر بھی وہ نا امید رہتا ہے، اس کی وجاہت کیا ہے؟ اس کے بارے میں کچھ آپ بتائیں گے؟ اگر وہ دنیا سے جڑا ہوا ہے تو اسے کوشش کرنی چاہیے وہ اللہ کی طرف تھوڑا کنورٹ ہو، یا پھر کوئی نہ کوئی اس پہ ایسے حالات آئیں گے جس کی وجہ سے اللہ کی طرف رجوع ہوگا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کچھ ایسے حالات میں ڈالے گا اس کو، کوئی ایسی سچویشن آئے گی، کوئی ایسی کنڈیشن آئے گی جس پہ وہ ہے نا اللہ کی طرف رجوع کرے گا، اور اللہ تعالیٰ حالات میں اس لیے ڈالتا ہے تاکہ وہ میری طرف متوجہ ہو، ہاں وہ میری طرف آئے اور میں اس کو ایک طرح سے سیدھا راستہ بتاؤں۔ اچھا، اسے اپنی زندگی میں لانے کے لیے تو ہمیں کون سے عمل کرنے چاہیے اور ہمیں کیسے ہمارے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے، اس کے بارے میں کیسے پتہ لگے گا ہمیں؟ اس کو زندگی میں لانے کے لیے ہے نا میں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے چاہیے، نماز پڑھے، اور یہ ہے کہ لوگوں کے معاملات اپنے اچھے رکھے، اپنے اخلاق اچھے رکھے، اور ایک طرح سے دوسرے کو کوئی برا نہ کرے، برا نہ کہے، اور اپنے اوپر کام کرے، اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرے۔ جتنے آپ نیک عمل کریں گے، جتنے آپ اچھی باتیں اچھی چیزیں اپنے اندر لائیں گے، اتنا ہی ایمان بڑھے گا، اور ایمان بڑھنے سے کیا ہوگا، اللہ سے زیادہ امید ہوگی، یعنی ایک طرح سے جو ہے اللہ پہ اور زیادہ بھروسہ ہوگا۔ عامر بھائی، دنیا کے اعتبار سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم سب لوگ جو ہے دنیا میں بہت مبتلا ہے، اور ہمارا جو یقین ہے وہ دن پر دن جو ہے دنیا سے ہونے کا بن رہا ہے کہ میرے کرنے سے ہوتا ہے اور میں ہی سب کچھ کرتا ہوں۔ جو اسٹرگل، اتنی محنت انسان آج کر رہا ہے، تو اس سے جب آدمی کسی چیز پر محنت کرتا ہے تو اس کا یقین بن جاتا ہے انسان کے اندر، بار بار اسی چیز کو کرتا رہتا ہے۔ تو جب ہمارا دنیا کے اندر یہ دنیا کی چیزوں کا یقین آ گیا ہماری زندگی میں، تو پھر ہمیں اللہ کی طرف کیسے متوجہ ہونا چاہیے، اللہ کا یقین کیسے ہماری زندگی میں آنا چاہیے، اس کے بارے میں کچھ عامر بھائی آپ بتائیے۔ دیکھو اللہ کا رول ہے، اگر تم ایسے دنیا میں ہی لگے ہوئے، دنیا کی زندگی میں مگن ہے، ٹھیک ہے، آپ لگے رہو، لیکن ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ایسے حالات آئیں گے جو آپ کو توڑ دیں گے اندر سے، یعنی کہ جس کو آپ سب سے زیادہ چاہتے ہو یا جو آپ کے سب سے زیادہ قریب ہے، اللہ تعالیٰ اس کو چھین لے گا آپ سے، وہ ایک طرح بہت بڑا صدمہ ہوگا آپ کو، اور وہ صدمہ ایسا ہوگا آپ کو اندر سے توڑ دے گا، اور تم ترنت اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ اس سے بہتر ہے کہ آپ پہ وہ حالات آئے تو آپ پہلے ہی اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ دیکھو، جیسے مان لے ایک کوئی سڑک پہ پڑا ہے، اس کو کون کھلا رہا ہے؟ اللہ ہی کھلا رہا ہے، اور یتیم ہے، جتنے بھی لوگ ہیں سب کو اللہ، یہ تو ایک طرح سے انسان تھوڑا سا تکبر میں آ کے، تھوڑی سی کامیابی مل گئی، تھوڑا پیسہ آ گیا، رتبہ آ گیا، اس پہ تھوڑا گھمنڈ کرنے لگے،
تو لیکن ایک وقت آوے کہ انسان جو ہے ایسی مطلب سچویشن آ جا کہ وہ ٹوٹ جا اندر سے، پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ گائز حالات جو انسانوں پہ آتے ہیں وہ صرف اس لیے آتے ہیں کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، چاہے بیماری ہو، کوئی بھی حالات ہو، کیسے بھی حالات دنیا میں آ رہے ہیں انسانوں کے اوپر، وہ صرف اس لیے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اپنے قریب لانا چاہتا ہے، کیونکہ وہ میری طرف متوجہ ہو جائے، میرے سے مانگے، دنیا کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے اور مایوس نہ ہو۔ مایوس ہونا کفر کی علامت بتائی گئی ہے کہ ہمیں یقین رکھنا چاہیے اللہ کی امید، اللہ کی ذات سے، کیونکہ ہم سب لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے یہ کلمہ اور اس کا یقین ہے 100% ہماری زندگی میں کہ جو بھی کچھ کرتے ہیں اللہ کرتے ہیں، اللہ کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، اللہ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں۔ گائز ہم اپنی زندگی کو بدلے، ہم اپنی زندگی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ طریقے پر لائے اور اپنی زندگی کو دین کے طریقے پر گزارنے کی کوشش کریں۔ جتنے انسانوں کی خیر خواہی کا مسئلہ جو رکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر رکھا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔